بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے طلباء اکرام کے لیے آج آلو قیمہ بنایا گیا ہے۔ اس کو طلباء اکرام بہت خوشی سے کھاتے ہیں، اور ساتھ اسپیشل ہمارے علاقہ لالا موسیٰ سے رسگلے منگوائے گئے ہیں۔ سپر کبانہ والوں کے رسگلے بہت مشہور ہیں، جس سے ان طلباء اکرام کی ضیافت کی گئی ہے، اور یہ ضیافت آج واجی نازیہ UK کی طرف سے کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے مال جان اولاد میں برکت نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی اور ان کے اہل خانہ، ان کی فیملی کے تمام جتنے بھی ممبران دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کھانے کا ثواب اللہ رب العالمین ان کے مرحومین کو پہنچائے، اور ان کھلانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین اپنی شیان شان اجر عظیم نصیب فرمائے کہ جنہوں نے ان طلباء کرام کو کھانا کھلایا۔ یہ ننھے منھے طلباء جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا بہت ثواب کا کام ہے۔ انسان جتنا بھی مال جمع کرتا رہے، لیکن انسان کے مال ساتھ نہیں جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، ان کے سامنے کھجوروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آئندہ کی ضرورت کے لیے ان کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اس کی وجہ سے کل کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کا دھواں تم دیکھو؟ بلال، اس کو خرچ کر ڈالو۔ یا بلال، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اس کو خرچ کر ڈالو اور عرش والے رب سے کسی کمی کا خوف نہ کرو۔ تو حقیقت میں یہی ہے کہ آئندہ جو آدمی خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، وہی انسان کے کام آئے گا مال۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جتنا مال انسان کے پاس زیادہ ہوگا، اتنا ہی حساب بھی لمبا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں، اور وسعت والے مال والے ابھی روکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور میں جہنم کے دروازہ پر کھڑا ہوا تو میں نے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھی۔ عورتوں کے جہنم میں داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لائے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، کیونکہ میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کی، یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہیں، یعنی بد دعائیں بہت زیادہ دیتی ہیں، اور اپنے خاوندوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ یعنی عورتوں کے جہنم میں داخل ہونے کی یہ دو وجہ ہیں کہ اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنا، اور اپنی اولاد کو، جانوروں کو اور دوسروں کو بہت زیادہ بد دعائیں دینا۔ اس لیے خصوصاً خاص طور پہ عورتوں کو ان دونوں کا منہ سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں۔ ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور بد دعائیں دینے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جتنا ہم نیک اعمال کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین دنیا کی مصیبتیں بھی ٹال دیتے ہیں، آخرت کی مصیبتوں کو بھی دور کریں گے۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر، صدقہ تو تطفئ البلایا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صدقہ کے ذریعہ سے اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو۔ تو صدقہ کرنا یہ بہت زیادہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ صدقہ کرنا آخرت کی بیماریوں، آخرت کی پریشانیوں، آخرت کی گھاٹیوں سے بھی یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔
جتنا انسان صدقہ کرے گا وہ انسان کے کام آئے گا. جو تم بھیجو گے ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو اپنے ہاتھ سے تم آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ کے پاس پالو گے. آج خرچ کریں گے تو کل یہ اللہ کے پاس جا کے مل جائے گا، یہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین یہ انسان کے لیے جمع کر رہی ہیں اور کل اس کو اللہ رب العالمین دے دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.